سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کی 18 آیات میں جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق تورات کی تعلیمات کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ So to say, this is the Quranic version of the 10 commandments of Torah۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے، سب سے پہلی ہدایت، مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے، بندگی پرستش صرف اللہ کی۔ دوسری ہدایت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروۂ سنام ہے۔ اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں تو انہیں اف تک مت کہو، انہیں کبھی جھڑکو نہیں، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھو، عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو۔ ہاں یہ کہ اگر کسی وقت کوئی بات ان کی رد کرنی ہی پڑے جبکہ تمہارے دل میں کوئی میل نہ ہو، سرکشی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں کی حالت کو، اللہ معاف فرمائے گا۔ تیسری ہدایت، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو اور محتاجوں کے اور غرباء کے مسک۔ چوتھی ہدایت، فضول خرچی میں دولت مت اڑاؤ۔ یہ تیسری اور چوتھی باہم مربوط ہے۔ اگر فضول خرچی میں دولت اڑاؤ گے تو ادائے حقوق کے لیے پیسے نہیں آئیں گے، بلکہ انسان مصرف جو ہے اپنی فاضل دولت کا کرے۔ حقوق کا ادا کرنا، اس میں قرابت دار سب سے پہلے ہیں، پھر اور جو بھی محتاج ہیں، مسکین ہیں، پھر یہ کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اس میں پھر مزید ہدایت کہ اگر کسی وقت تمہاری اپنی حالت ایسی نہ ہو کہ کسی کے ساتھ تعاون کر سکو، تب بھی یہ ہے کہ بات نرم کرو، معذرت کرو بڑے اچھے انداز میں۔ اسی سلسلے میں مزید ہدایت کہ ان صدقات اور خیرات کے معاملے میں بھی انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ نہ یہ ہو کہ آدمی بخیل ہو جائے اور ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لے کہ کوئی پیسہ نکلے ہی نہ یہ کہ اپنے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دے، تو پھر یہ کہ اسے بعد میں پچھتانا پڑے۔ اسی میں مزید ہدایت، اگر تم اپنے کسی عزیز کا یا کسی اور بیچارے غریب انسان کا چاہتے ہو کہ اس کا حال بدل جائے، اس کی حالت بہتر ہو جائے، اپنی حد تک جو تم کر سکتے ہو ضرور کرو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کی حالت بدلنے پر قادر ہو۔ کسی کے رزق کی کشادگی یا تنگی یا سراسر اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک اور ہدایت، زنا کے قریب تک نہ پھٹکنا، یہ بہت ہی بری شے، بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ مزید ہدایت، انسانی جان کا احترام، قتل ناحق سے بچنا، اور جو شخص ناحق قتل کر دیا جائے اس کے ورثاء کو ہم ایک اختیار دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے کہ قاتل کو معاف کریں یا قاتل سے جان کے بدلہ جان جو ہے اس کی لیں۔ مزید ہدایت، یتیموں کے مال کے قریب نہ پھٹکنا، لیکن بہت عمدہ طریقے سے ان کی حفاظت کرو، امانت سمجھو اس کو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں، پھر یہ ہے کہ تم ان کے مال ان کے حوالے کر ہی دو گے۔ عہد کی پابندی کرو، جہاں معاہدہ ہو جائے، وعدہ ہو، اس کو پورا کرو، اور جب ناپ کا دینے لگو تو ناپو بھی پورا، اور تول کر دو تو سیدھی ترازو سے تولو۔ یہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے بھی، اسی سے جو بقیت اللہ جو بچ جائے گا تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی، اور بے ایمانی سے کم ناپ کر کم تول کر کچھ زیادہ اگر تم نے فوری طور پر حاصل کر بھی لیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی بلکہ اس میں نحوست ہوگی۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں فرمایا۔ اب جو اس کے بعد جو ہدایت ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو یا مت لگو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ انسان کا بحیثیت اشرف المخلوقات اس کا طرز عمل جو ہے وہ علم پر مبنی ہونا چاہیے، توہمات پر نہیں، خام خواہ کے توہمات جن کے لیے کوئی بنیاد نہیں، کوئی دلیل نہیں، ان توہمات کے اوپر انسان اپنی روش کو استوار کرے، یہ اس کے شایع نشان نہیں ہے۔ البتہ اب علم جو ہے وہ دو طرح کے ہیں، یہ ہم سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں دیکھ آئے ہیں۔ ایک ہے ہیومن نالج، ایکوائرڈ نالج، انسان جو علم حاصل کرتا ہے، اور ایک ہے ریویلڈ نالج جو اسے دیا جاتا ہے، وہ وحی کے ذریعے سے آتا ہے، الہام کے ذریعے سے آتا ہے۔
وہ ریویل نالج جو ہے اس کے ریسیپینٹ جو ہے وہ ہیومن سول ہے، اسپرٹ ہے، یہ نہیں ہے، یہ سینسز نہیں ہے، یہ دماغ نہیں ہے۔ وہی چاہے جلی ہو چاہے خفی ہو، الہام ہو، کشف ہو، رؤیا صادقہ ہو، کوئی بھی شے ہو، اس کا تعلق اس حیوانی وجود سے نہیں ہے، اس کا در حقیقت اس روحانی وجود سے ہے جس کا مسکن قلب ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی جو وہی خفی عام لوگوں کو ہو جاتی ہے، الہام ہو جاتا ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے، وہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس شخص کے لیے تو دلیل ہے وہ، اگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، لیکن کسی اور کے لیے دلیل نہیں ہے۔ جو ریویل نالج ہے اس میں صرف وحی جلی جو انبیاء کے پاس آئی ہے وہ دلیل ہے، وہ دلیل قاطع ہے، وہ برہان قاطع ہے۔ ان کے پاس جو وحی جلی آئی وہ بھی، اور جو وحی خفی آئی وہ بھی۔ وحی نبوت جو ہے وہ علم ہے، العلم۔ ایک علم تو یہ ہے، اور دوسرا علم وہ ہے جو انسان حاصل کرتا ہے خود۔ اس کے لیے یہ سینس آرگنز جو اس کو دیے گئے ہیں، حواس خمسہ، جن میں سے اہم ترین جو ہے ان السمع والبصر، سماعت اور بصارت، باقی یہ کہ تین اور بھی ہیں، چھونا ہے، چکھنا ہے، سونگھنا ہے۔ ان سے جو سینس ڈیٹا ملتا ہے پھر وہ یہاں فیڈ ہوتا ہے دماغ میں، برین میں، اور یہ ایک کمپیوٹر ہے جو اسے پروسیس کرتا ہے، اس سے کچھ نتیجے نکالتا ہے۔ یہ آیت در حقیقت اس سے بحث کر رہی ہے۔ انسانی علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ایپریٹس دیا ہے، جو آرگنز دیے ہیں، وہ ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ وہ سماعت ہے، بصارت ہے اور عقل ہے۔ یہ فؤاد کا ترجمہ میں نے عرض کیا تھا، عام طور پر دل کیا گیا ہے، حالانکہ کوئی اس کے لیے جو لغوی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے کہ کون سا لفظ ہے، کون سا اس کا مادہ ہے۔ اس کا مادہ وہی ہے جس سے لفظ فائدہ نکلا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کتابوں میں کچھ لکھا پھر فے لکھ دیتے ہیں، فے فائدہ، یعنی اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، پھر فے یہ نتیجہ نکلتا ہے، تو فائدہ نتیجہ ہے۔ اسی طرح فعید کہتے ہیں عربی زبان میں اس شے کو، جیسے سبزی ہے بہت سی، آپ نے اس کو ابال لیا اور بھون دیا تو اس میں پانی وانی نکل جاتا ہے، بجھ کر رہ جاتی ہے، تھوڑی سی ہو جاتی ہے، بھجیا ہم کہتے ہیں اس کے، بھجیا بن گئی ہے۔ گوشت کا بھی یہ ہے کہ جب آپ اس کو سینکتے ہیں پانی وغیرہ نکل جاتا ہے، مختصر ہو جاتا ہے تو اس کا خلاصہ نکلتا ہے۔ تو سینس ڈیٹا سے جو خلاصہ نکالتا ہے پھر یہ برین کمپیوٹر، یہ ہے در حقیقت فؤاد۔ اس سے فائدہ حاصل کرنا، اس سے نتیجہ نکالا، اس سے انفر کرنا، اور اس سے انفر کر کے پھر جو بھی پاسٹ میموری موجود ہے، سٹورڈ ہے اس کے اندر، اس کے ساتھ اس کو پھر وہ کمپیئر کرتا ہے، پھر کوئی نیا نتیجہ نکلتا ہے تو اب سٹور کر لیتا ہے کہ ایک بات اور مجھے معلوم ہو گئی۔ اور یہ اس طریقے سے رفتہ رفتہ انسانی علم بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ گیا ہے، عقلیں دنگ ہیں، کہاں تک پہنچ گیا۔ آج کسی ایک انسان کے لیے ممکن ہی نہیں رہا ہے کہ وہ پورا جو معلومات کا دائرہ اس وقت ہے تمام سائنسز کے اندر ان کا احاطہ کر سکے، ناممکن۔ کسی فزسسٹ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف فزکس کے دائرے کی تمام معلومات کو وہ اپنے ذہن میں جمع کر سکے۔ اتنا بڑا ایکسپلوژن ہے معلومات کا، وہ سب اسی سے ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ان چیزوں کی مسئولیت ہے، اللہ نے یہ چیزیں تمہیں دی ہیں، اب ان کو تو بند کر کے رکھ چھوڑو، توہمات کے اوپر اپنا بنیاد رکھ لو۔ زلزلہ کیسے آتا ہے؟ ایک گائے ہے، گائے کے دو سینگوں پر یا بیل کے دو سینگوں پر زمین کھڑی ہے، وہ ایک سینگ کے اوپر وہ ٹکا لیتا ہے، پھر جب ذرا وہ تھک جاتا ہے تو وہ بدلتا ہے تو دوسرے سینگ کے اوپر زمین کو لاتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی دلیل یا تو ہونی چاہیے کتاب اللہ اور سنت رسول سے، وہ دلیل ہے، اور یا پھر دلیل ہوگی اس ذریعہ علم سے جو ہیومن نالج ہے، اس سے جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ قطعی ہے، وہ یقینی ہے، وہ ویریفائیبل ہے، وہ ایکسپیریمنٹیشن سے حاصل ہو رہا ہے، آبزرویشن سے حاصل ہو رہا ہے، پھر جو نتائج آپ نکالتے ہیں انہیں ویریفائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں وہ آیت کہ جو انتہائی اہم ہے۔ قرآن مجید نے نوع انسانی کو اس راستے پر ڈالا ہے کہ توہمات کے تمام ذخیرہ کو رد کر کے اور علم پر اپنے موقف کو قائم کرو۔ اس کو کہا گیا ہے، اس کو جان لیجئے کہ اصل میں اس سے پہلے جو فلسفہ تھا، ارسطو کا فلسفہ، اس کا ڈنکا بج رہا تھا پوری دنیا میں، عالم اسلام میں بھی بہت عرصے تک ارسطو کا یہ ڈنکا بجتا رہا ہے، اب جا کر کہیں بمشکل ان چیزوں کی گرفت ڈھیلی پڑی ہے۔ وہ ہے استخراجی منطق۔ معلومات کا دائرہ بہت کم تھا، جو بھی معلومات تھی اس میں سے وہ نکالتے جا رہے ہیں، نتیجے نکال رہے ہیں، اسی میں سے وہ بال کے کھال اتار کر استخراجی ڈیڈکٹیو لاجک۔ قرآن نے آ کر انڈکشن،
منطقی استقرائی کا دور شروع کیا، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، آبزرو کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ دیکھو زمین کو، آسمان کو دیکھو، یہ تمام فینومینا آف نیچر اللہ کی نشانیاں، آیات ہیں۔ یہ تقدس عطا کیا ان کو، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں اور قوانین طبیعہ اللہ تعالیٰ کے۔ ٹھیک ہے، اس معنی میں تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ جب چاہے ان کو توڑ دے، لیکن روز روز تو وہ ٹوٹتے نہیں ہیں۔ اتنے محکم قوانین ہیں یہ، اگر یہ محکم قوانین نہ ہوتی، سائنس پاسبل ہی نہ ہوتی، ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہوتی۔ کبھی کوئی قانون ہو جاتا حرکت کا، کبھی قانون حرکت کا بدل جاتا، تو پھر کیسے کوئی آپ مشین بناتے، کیسے کوئی آپ کوئی آپ کی کوئی ٹیکنالوجی ممکن نہیں تھی۔ دیز لاز آف نیچر، فزیکل لاز، وہ بہت مضبوط ہے، اللہ کے بنائے ہوئے۔ ہاں، اللہ سے بالا تر نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی پابند ہو گیا انہی کا۔ ظاہر بات ہے کہ سمندر ایک ہی دفعہ پھٹا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزے کے طور پر روز روز تو نہیں پھٹتا سمندر۔ آگ نے ایک ہی مرتبہ جلانے سے انکار کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، باقی روز روز تو نہیں۔ تو یہ چیزیں شاذ ہوتی ہیں، لیکن یہ معجزے کو ہم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے قوانین کو توڑ دے، لیکن یہ قوانین روز روز نہیں ٹوٹتے۔ یہ قوانین جو ہے مستقل ہے، دائم ہے، اور انہی کے ذریعے سے یہ پاسبل ہے سائنس۔ تو در حقیقت علامہ اقبال کا ایک بہت اہم نظریہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے خطبات میں یہ بات کہی ہے، The inner core of the present Western civilization is Quranic۔ اس موجودہ مغربی تہذیب کی بھی جو انر کور ہے، اس کا جو خالص اندرونی جو اس کا محور ہے، وہ خالص قرآنی ہے، کیونکہ یہ سائنس پر قائم ہے۔ اور قرآن نے جو ہے اسی طرف توجہ دلائی ہے۔ توہمات کو ایک طرف رکھو، یہ سب آکلٹ سائنسز وغیرہ جو ہیں، ان سے بھی ہمارے ہاں بڑی سخت جو ہے اسے بیزاری کا اظہار ہے۔ یہ نجومی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لکیریں دیکھی جا رہی ہے، یہ سائنس آف نمبرز ہے، آکلٹ سائنس قطع نہیں، یہ سائنسز نہیں ہے، کوئی توجہ مت کرو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور العلم علمان، علم دو ہی طرح کا ہے، یا پھر وہ صحیح جو اللہ نے جو اپریٹس دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ودیت کر دیا تھا، علم الاسماء، اسی کے ذریعے سے ایکسفولیشن ہو رہی ہے اس اپریٹس کے ذریعے سے، اور علم پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ یا وہ علم ہے اور یا پھر وہ علم ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یورپ کی تباہی کا سبب یہ ہوا کہ اس نے دوسرے علم سے نگاہیں بند کر لی، وہی کہ اپنا سلسلہ توڑ لیا، صرف اس علم کے اوپر رہ گیا۔ تو یہ گویا کہ دو آنکھوں میں سے اللہ نے جو دی تھی انسان کو، ایک یہ ایکوائرڈ نالج کی آنکھ اور ایک ریویل نالج کی آنکھ، وہ ریویل نالج کی آنکھ بند کر لی، اس سے اس نے دجالیت کی شکل اختیار کر لی ہے۔ ورنہ خود اپنی جگہ پر یہ ایکوائرڈ نالج، یہ علم الاسماء، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اس میں فی نفسہ ہی کوئی خرابی نہیں ہے، صرف یہ کہ دوسری طرف سے بے توجہ ہو گئی، اس نے اس کے اندر جو نتیجے کے اعتبار سے خرابی پیدا کر دی۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، کتنے ہی اکڑ کر چلو اور کتنے پاؤں مارو زمین پر، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہیں پہنچ سکو گے پہاڑوں تک اونچائی میں، گردن کتنی ہی اکڑا لو، کتنا اونچا کر لو، اوپر ترا بھی چڑھا لو، کہاں تک چڑھاؤ گے؟ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جو ساری باتیں ہیں اس میں جو برائی ہے وہ تیرے رب کو بہت ناپسند ہے۔ اب اس میں ڈونٹس بھی آئے ہیں، ڈوز بھی آئے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ تو ان تمام احکام کے اندر جو حکم ہے اس سے سرتابی کریں گے تو برائی ہے، اور جس چیز سے روکا گیا ہے اس میں ملوث ہوں گے تو برائی ہے، تیرے رب کو بہت پسند ہے، ناپسند ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے وہ کہ جو آپ کے رب نے محمد آپ پر وحی کی ہے، از قسم حکمت، یہ حکمت کا خزانہ ہے۔ تمدن انسانی، تہذیب انسانی، ثقافت انسانی، اجتماعیت انسانی کے لیے یہ اصول ہیں کہ اگر ان پر انسان کاربند رہے تو اس دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنا سکتا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، لیکن اولین اور آخرین بات پھر وہی ہے، شروع میں بھی یہ تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اول و آخر توحید ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ ٹھہرا لو معبود، پھر تم جھونک دیے جاؤ گے جہنم میں، ملامت زدہ ہو کر، ملوم، مدحورا، دھکے دیے جا کر۔
افاسفاکم ربکم بالبنین، چلتے چلتے ایک اشارہ جو کہ انہوں نے کیا تھا کہ اللہ کی بیٹیاں قرار دے لی تھیں. افاسفاکم ربکم بالبنین، اے عرب کے لوگوں تم ذرا سوچو، مزید غور کرو، کیا تمہیں تو پسند کر لیا ہے، ترجیح دی ہے اللہ نے بیٹوں کے ساتھ. واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور خود فرشتوں کی شکل میں اپنے لیے بیٹیاں کر لی ہیں. انکم لتقولون قولا عظیما، غور کرو تم یہ بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو اللہ کی جناب میں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے گا کہ اس میں قرآن حکیم میں حجم کے اعتبار سے جتنی مرتبہ اس صورت میں قرآن کا لفظ آیا ہے، قرآن کا ذکر ہے، تانا بانا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ہی سے ہے، قرآن سے متعلق. پہلے ہی رکوع میں تھا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا اجرا کبیرا. تو اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے بار بار قرآن کا ذکر آئے گا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے تو اس قرآن کے اندر اپنی آیات کو تصریف گردش کے اندر رکھا ہے، مختلف اسلوبوں سے بیان کیا ہے تاکہ یہ سوچیں، غور کریں، سبق حاصل کریں. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، ان بدبختوں کی بدبختی یہ ہے کہ اس میں ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے نفرت کے اندر، بھاگ ہی رہے ہیں، دور ہی ہو رہے ہیں. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی آلہہ ہوتے جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں، اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو وہ بھی تو ذی العرش کی طرف کوئی راستہ تلاش کرتے. یعنی یہ کہ اگر کوئی اور آلہہ ہوتے تو کیا ان کے دل میں یہ تمنا نہ ہوتی کہ سب سے بڑا الہ میں کیوں نہ بنوں؟ راجے مہاراجے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑا مہاراجا چھوٹے راجے، چھوٹے راجوں کے اندر پھر وہ امنگ پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ کیوں نہ میں ہی مہاراجا بنوں. ایک شہنشاہ ہے، اس کے تحت بہت سے لوگ ہیں، نواب ہیں، گورنر ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں بسا اوقات گورنر جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ خود وہ بادشاہ بنے، اس کے بھی تو دو ہاتھ دو پاؤں ہیں، کیا ہے اس کے پاس؟ تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی صورت اختیار کریں کہ وہ بغاوت کریں، اور اس دنیا کے اندر پھر امن اور سکون اور چین، اس کائنات کے اندر نظم کیسے قائم رہتا؟ سبحانہ و تعالی، بہت پاک ہے وہ، بہت بلند و برتر ہے اما یقولون، ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں. علوا کبیرا، اور اس کی بلندی بہت بلند ہے. تسبح له السماوات السبع والارض، اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان اور زمین. ومن فیہن، اور جو بھی ان میں ہے. یہ تسبیح قولی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس میں آگے آ جائے گا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو نہیں جان سکتے، سمجھ نہیں سکتے. ہر شے کو اللہ نے زبان دے رکھی ہے. جیسے حامد سجدہ میں ہم پڑھیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہر شے کی کوئی زبان ہے، اور وہ اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. لیکن ایک چیز ہماری سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ہر شے اپنے وجود سے گویا کہ اعلان کر رہی ہے کہ میرا صانع، میرا مالک، میرا خالق وہ ہر عیب سے پاک ہے. وہ اپنے وجود سے، جب تصویر جو ہے وہ مصور کے کمال فن پر گواہی دیتی ہے، میرا بنانے والا بڑا کامل فنکار ہے. تصویر گویا کہ اپنے مصور کی عظمت کا اظہار کر رہی ہے. تو اس کائنات کی ہر شے گویا کہ زبان حال سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے نہیں ہے مگر یہ کوئی تسبیح کرتی ہے اللہ کے حمد کے ساتھ. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. انہ کان حلیما غفورا، یقینا اللہ حلیم ہے، تحمل والا ہے، فوراً نہیں پکڑتا، غفور ہے، بخشنے والا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پھر دیکھیے قرآن کا تذکرہ ہے. اے نبی جب آپ قرآن پڑھ کر انہیں سناتے ہیں جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے مابین کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، ایک غیر مرئی پردہ حائل کر دیتے ہیں. پردہ حائل کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں، تو متوجہ ہے ہی نہیں، سنجیدگی ہے ہی نہیں، لاؤبالیانہ پن ہے. بابر وحش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، اس تو توجہ سے کاہے کو سنیں گے. لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف تعبیر کر رہے ہیں اس قانون فطرت کے مطابق، چونکہ ہے ہم ڈال دیتے ہیں ان کے اور آپ کے مابین ایک غیر مرئی پردہ. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں کے اوپر بھی ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں، پردے ڈال دیتے ہیں، يَفْقَهُوهُ کہ وہ اسے سمجھ نہ پائیں. وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں کے اندر ثقل پیدا کر دیتے ہیں. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن مجید میں اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں توحید کے ساتھ، اکیلے اسی کا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو
تو وہ اپنی پیٹھیں موڑ کر چل دیتے ہیں بدک کر کے، یہ کیا ایک ہی اللہ ایک ہی اللہ ایک ہی اللہ کی رٹ لگا رکھی انہوں نے، اور آلیہ بھی تو ہیں، آخر ان کا بھی کچھ ذکر کریں، کبھی ان کا بھی بارے ان کا بھی بیان ہو جائے، لیکن نہیں، یہ تو ایک ہی اللہ کی رٹ لگاتے ہیں، تو وہ بالکل بدک کر چلے جاتے ہیں۔ نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، اور جب اے نبی یہ آتے ہیں آپ کے پاس اور توجہ سے بیٹھ کر سنتے ہیں تو ہمیں خوب معلوم ہے یہ کیا سنتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں اس کا پس منظر کہ وہ اپنے عوام پر یہ اثر ڈالنے کے لیے کہ یہ لوگ تو بڑے مخلص ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، پھر ہمارے ذہین ہے، انٹیلیجنسیا ہے ہمارا، یہ ہمارا ایلیٹ ہے، تو یہ جا کر سوچتے ہیں پھر آخر کوئی بات نہیں ہوگی محمد کے پاس کہ یہ لوگ جو ہیں پھر خالی ہاتھ واپس آتے ہیں۔ ہمیں خوب معلوم ہے جو یہ سننے کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس تو کیا سننے آتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور پھر جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، اور پھر یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ ظالم، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک سحر زدہ شخص کی، یعنی ان میں سے کسی کے دل میں کوئی بات پیدا ہونی بھی لگتی ہے کہ نہیں بھئی آج تو جو بات کی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی وزنی بات ہے، اس پر تو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ اب ان کے کان کھڑے ہوئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر تو ہمارے اس دوست اور ساتھی کے اوپر تو محمد کا داؤ چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا پھر اس کو سمجھاتے نہیں بھائی ایک سحر زدہ آدمی ہے، مسحور انسان ہے، کہاں اس کی باتوں پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہو۔